بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے شرف سے نوازا اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا آنا وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ پہلے بھی نبی تھے اور اب بھی ان کی تشریف آوری جو ہوگی تو اللہ کا یہ قانون اور طریقہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتا کہ نبوت دے اور چھین لے۔ تو وہ ان کی تشریف آوری ایک الگ معاملہ ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور وہ متواتر احادیث سے ثابت ہے اور ہم اہل السنہ کے عقیدے میں وہ بات شامل ہے۔ اب اس دین کو جب قیامت تک رہنا ہے اور رسالت ختم ہو گئی اور کوئی حصہ اس کا باقی رہا یا نہیں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ ہر نظریہ، ہر ایک انقلاب، ہر ایک تبدیلی وقت کے ساتھ آتی ہے اور وقت بتاتا ہے کہ یہ نظریہ کتنے عرصے تک چلا۔ نظریات بھی ایسے ہی شکست و ریخت، توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں جیسے انسانوں کی بنائی ہوئی عمارات۔ ایک قلعہ بنتا ہے، ایک بڑا محل بنتا ہے، ایک مدرسہ بنتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں شکست و ریخت کا عمل جاری رہتا ہے۔ دنیا میں آثار قدیمہ اور جہاں بادشاہت قائم ہے ان کے محلات کو دیکھیں تو سال ہا سال کام جاری رہتا ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ یہ میرے 5ویں جد نے بنایا تھا اور یہ میرا 6واں دادا تھا جس کا محل ہے اور بہرحال اسے قائم رہنا چاہیے۔ بارشوں، زلزلوں اور حوادث زمانہ کی وجہ سے جو اس میں توڑ پھوڑ ہو گئی ہے اس کی مرمت کرنا ضروری ہے۔ اس مثال سے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی بھی ازم اور نظریہ
شکست و ریخت کا شکار ہوتا رہتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس کی بھی تجدید کی جائے یا اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ آپ بہت واضح مثال اس کی دیکھنا چاہیں تو جو سامعین ہیں ان کا ایک حد تک پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی کمیونزم کو پڑھے ہوئے ہوں، سوشلزم کو پڑھے ہوئے ہوں، میکسم گورکی، لینن، ان لوگوں کے نظریات اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہو، تو جو تصور ذاتی املاک کی نفی کا اور جو تصور بنیادی طور پہ سوشلزم نے اور پھر کارل مارکس نے دیا ذاتی ملکیت کی نفی کا، وہ اپنے نظریے کے پیش کیے جانے کے بعد 200 سال کے اندر اندر کچھ شکست و ریخت کے آثار اس میں آئے۔ چین کا صدر اس سوشلزم کو لے کے آیا جس میں بہرحال ذاتی ملکیت کی کچھ نہ کچھ اجازت تھی، اور مارکس کے نظریے سے چائنا اس وقت بھی ہٹا اور اب بھی ہٹا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مارکسزم 100% روس اور چائنا میں بھی نافذ رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آتی رہیں، اور اللہ کا یہ وہ قانون ہے جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا۔ کوئی مذہبی نظریہ، کوئی دنیاوی معاشی نظریہ، کوئی کسی تحریک کے بنیادی اصول، کوئی چیز اس نظریے کے اس اصول کے خلاف نہیں ہٹ سکی، اس اصول کے خلاف نہیں چل سکی، کہ اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا کہ ہر نظریہ وقت کے ساتھ ساتھ شکست و ریخت کا شکار ہوگا۔ جب وقت بدلتا ہے تو اس کے تقاضے بدل جاتے ہیں۔ جب وقت بدلتا ہے تو قانون کی شکلیں بدل جاتی ہیں، اور اس وقت میں یہ ایک فطری بات ہوتی ہے کہ اب نئے طاقتور دماغ آئیں، اب نئی روحانی قوتیں آئیں، اور وہ طاقتور دماغ اس وقت کے اس قانونی ڈھانچے کو بدلنے کے لیے اور اس وقت کے اچھے دماغ اس قانونی ڈھانچے کی مزید تزئین کے لیے اجتہادی قوتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضرورت ہمیشہ رہی ہے، اور یہ ضرورت ایسی رہی ہے کہ جس سے کوئی نظریہ مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسلام ہی کو دیکھ لیں، جس طاقت اور قوت اور شوکت کے ساتھ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ جو ان کے مشن کی تکمیل تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے تھے اس کی ایک عملی صورت تھی، اور خلافت راشدہ نبوت ہی کے کاموں کی تکمیل کا ایک حصہ تھی۔ اس ساری خلافت راشدہ میں بھی ایسی چیزیں پیش آ گئی تھیں جو چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں، اور مجتہد اور اجتہادی قوتیں اس پہ بھی کام کرتی رہیں۔ ممالک فتح ہوئے، نئی چیزیں سامنے آئیں،
بہت معرکۃ الآراء مسئلہ تھا کہ کیا فوج جن زمینوں کا معاملہ کرتی ہے اور مفتوحہ علاقے فوج جنہیں فتح کرتی ہے، کیا وہ صرف فوج کے حصے میں آئے گا یا وہ مملکت کی چیز ہے اور مملکت جب چاہے اسے تقسیم کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو ابھی 10 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس پہ فیصلہ لینا پڑا کہ جو بھی فوج علاقوں کو فتح کرے گی وہ در حقیقت حکومت وقت کا حصہ ہوں گے، اور حکومت جیسے چاہے گی اس کو استعمال کرے گی، فوج میں وہ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی بھی نظریہ چاہے وہ عملاً کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی، اور وقت کے ساتھ ساتھ مثبت تبدیلیوں کے ساتھ منفی تبدیلیاں اس لیے آتی ہیں کہ اس کے 2 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نادان دوست ہوتے ہیں، اور وہ نادان دوست اس میں پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ نئی چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو دشمن ہوتے ہیں اور دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی باطنی طریقے پہ کبھی ظاہری طریقے پہ، اور اس نظریے کو نقصان پہنچانے کی کوشش جان بوجھ کے کرتے۔ ان دونوں کی مثالیں آپ کو اسلام میں ملیں گی۔ اسلام ایک نظریہ، ایک ضابطۂ حیات، ہمیشہ رہنے کے لیے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیش کیا اور بتایا کہ اب جو بھی اسلام میں داخل ہوگا وہ زندگی کے تمام شعبوں کو ان اصولی تعلیمات کے ساتھ مقید کرے گا اور اس اسلام کے نظریے کے تحت اپنی زندگی گزارے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشیات میں تو کہیں اور چلا جائے اور عبادات میں اسلام کو اختیار کر لے، عقیدہ کسی اور جگہ کا لے لے اور معاشیات اسلام کے مطابق کر لے، بلکہ فرمایا گیا کہ لوگوں ایمان میں تم داخل ہو جاؤ اور پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے نظریات، عبادات، معیشت، خاندانی تعلقات، زندگی کا کوئی بھی حصہ اب مستثنیٰ میں نہیں ہے، سب کے سب اسلام کے تحت ہیں۔ اور اسلام کو تینوں طرح سے واسطہ پڑا، جیسے اور نظریات کو پڑتا ہے، اسلام کا بھی یہی تھا۔ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے دوسرے نظریات سے ممتاز کر دے۔ ہر تحریک کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر نئے نظریے کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسلام کو جب پیش کیا گیا تو اسلام کے لیے کچھ نادان دوست تھے، انہوں نے بھی اپنا کام کیا، کچھ دشمن تھے جان بوجھ کے کرنے والے، اور تیسرا گروہ وہ جو اگرچہ جان بوجھ کرنے والے تھے مگر ظاہر نہیں تھے، باطن میں تھے، جنہیں منافق کہا جا سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنی میں منافقت کا سامنا کرنا پڑا جب ہجرت کے بعد وہ مدینہ منورہ گئے ہیں۔ تو جن لوگوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا اور باطن میں وہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہے تھے، ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے بالکل آغاز میں فرمایا کہ جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کیجئے کافروں کے خلاف اور منافقوں کے خلاف بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک واقعہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے منافقوں کے خلاف بھی جہاد کیا ہو۔ اتنا ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں آپ نے جمعے کے دن خطبے میں ایک مرتبہ جب منافقت حد سے ہی بڑھ گئی تھی تو آپ نے کہا کہ اس منافق کو کہا، فرمایا جمعے کے خطبے میں کہ اٹھ اور مسجد سے نکل جا، تم بھی اٹھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو مسجد سے نکالا ہے، اور پھر اس سے بھی جب باتیں آگے بڑھیں، سازشیں ہوئیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے کے لیے جھوٹے الزامات تراشے گئے، اور ان الزامات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے تھے ایک دولت کی تقسیم کا بھی تھا کہ اب مال جو تقسیم کرتے ہیں یہ عدل کے مطابق نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس مال کی تقسیم میں کرپشن ہے۔ اور صاف لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ ایک آدمی نے جب یہ کہا تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرے، اگر دنیا میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ ایک اور آدمی نے بھی یہی الزام لگایا، اور اس نے تو اتنی بیہودہ بات کہی کہ اس کے نقل میں بھی دل گھبراتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ باپ تمہارے مال کا نہیں، یہ مال تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹال دیا اور فرمایا، بہترین جواب دیا۔ آپ نے کہا اللہ نے نبوت کے بارے میں، لوگوں کی ہدایت کے بارے میں مجھ پر اعتبار کیا ہے، اور عجیب بات ہے تم چند ٹکوں کی تقسیم کے بارے میں مجھ پہ اعتماد نہیں رکھتے۔ یہ فتنہ اس حد تک بڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں تشریف لا کے یہ اعلان کرنا پڑا کہ فلاں 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 جو ہیں ان کے تحائف میں قبول کروں گا، اور اس کے بعد کسی کا تحفہ بھی میں قبول نہیں کروں گا، نہیں رکھوں گا۔ یہ مالی کرپشن کے جو الزام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید پرزور الفاظ میں فرمائی۔ اس لیے نظریات کو ختم کرنے کے لیے جو نئی اور طاقتور کومپل پھوٹتی ہے اس کو مسلنے کے لیے، اور نیا ہوا کا جھونکا جو زندگی کا پیغام کبھی لاتا ہے اس کو مسموم کرنے کے لیے، اس کو زہر دینے کے لیے ایسے الزامات اس نظریے کے بانی پر آئے ہی کرتے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے، اور بس قدرت کا ایک قانون ہے۔ یہ اس پہلے گروہ کی تشریح ہے جو دشمن تھے مگر باطنی طور پہ جان بوجھ کے الزامات لگاتے تھے، اور جانتے تھے کہ ان کا یہ ایک فکرہ ایک تیلی ہے، آگ ہے، اور یہ شدید نقصان پہنچائے گی اس نظریے کو جو نیا بن کر ابھر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اتنے بڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس کی زد میں آ گئیں، خاندانی زندگی اس کی زد میں آ گئی۔ ایک فکرہ تھا کہ تیر تھا، مدینہ منورہ میں ساری فضا میں اداسی اور پریشانی چھا گئی، بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے۔ اس موقع پہ کمال کا کردار ادا جس شخص نے کیا ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اتنی عظیم شخصیت اس موقع پہ نظر آتی ہے کہ ایک طرف اپنی حقیقی بیٹی اور جان و جگر ہے اپنے باپ کا، اور دوسری طرف حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کدھر جائیں، کس کا ساتھ دیں، حتیٰ کہ بیٹی کو کہنا پڑا کہ باپ میرا کوئی خیال نہیں کرتے، اور انہیں کہنا پڑا کہ بیٹی کیا بات کہتی ہو، یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساری اس تحریک میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دو جملوں کے علاوہ بھولے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی ان کی استقامت تھی، اور یہ استقامت اور خدا کے دین پہ جم جانا یا اس موقع پہ ظاہر ہوئی، یا پھر وہ ہوا کہ جب نبوت کا دعویٰ لوگوں نے کیا اور اس موقع پہ ظاہر ہوئی، اور اس کا کچھ حصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی ظاہر ہوا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے
تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک شخص ان کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ایک شخص نہیں ہے جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ اس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح استقامت کا پہلو اختیار۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو ہم نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ ہوتا، نہ جہاد ہوتا، اور اللہ کی قسم ابو بکر نہ ہوتے تو ان کا مقصد یہ ہے کہ دین پوری طرح قائم نہ ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ مثنوی میں مولانا روم نے بالکل آغاز میں ہی جہاں سے مثنوی شروع کیا ہے، انہوں نے 12 آدمیوں کا ذکر کیا ہے کہ 12 آدمیوں نے عیسائیت کو قبول کیا، حقیقت میں یہودی تھے، اور پھر انہوں نے عیسائیت کو کس طرح تباہ کیا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق کیا غلط نظریات انہوں نے پیش کی۔ ہمارے یہاں محققین جو ہیں اہل السنہ کے بہت سے ان لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا اور اس نے یہودیت کے عقائد کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی، اور یہ تصور دیا کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے کوہ طور پہ تو ان کے بعد ہارون نائب ہوئے، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے امزاد، ان کے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ حقیقت میں ان کے وارث تھے، جانشین تھے، خلافت ان کو ملنی چاہیے تھی۔ اور خلاصہ ان چیزوں کا یہ ہے کہ جس طرح یہودیت میں ایک خاندان تھا اور حکومت ہمیشہ اسی کا حق تھا، اسی طرح اسلام میں سادات کرام اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہیں کہ ہمیشہ خلافت ان کا حق ہے، اور خلافت منصوص من اللہ ہے، یعنی اللہ نے انتخاب کرنا ہے، اللہ نے بتانا ہے کہ ان سارے لوگوں میں کون خلافت کا حقدار ہے اور کون خلافت کا حقدار نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل سنہ نے کہا کہ شورا یہ فیصلہ کرے گی، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص نہیں۔ یہ تو ایک مثال ہوئی کہ جنہوں نے منافقت اختیار کی، اور یہ دوسری مثال کہ جان بوجھ کے اسلام میں تحریف کے لیے لوگوں کو داخل کیا گیا، لوگوں نے لبادہ اوڑھا اور لبادہ اوڑھ کر وہ گھس گئے، اور انہوں نے یہ اس کی پہلی بلکہ مثال ہے کہ انہوں نے یہی کیا کہ جان بوجھ کے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور ظاہر میں وہ مسلمان تھے لیکن حقیقت میں وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ بات اس وقت بھی تھی، یہ بات بعد کے زمانوں میں بھی رہی ہے، یہ بات آج سمجھنا بہت آسان ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کن لوگوں کو فنڈنگ ہوتی ہے کہ تم لے جاؤ فنڈز اور اسلام کے حامی بن کر اسلام کو تباہ کرو، یہ تحریکیں اٹھاؤ، یہ فتنہ پھیلاؤ، یہ فساد ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور اس آخری دور میں ایک مثال اگر دیکھنی ہو، ہمارے اساتذہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ چیزیں اور جن کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، جو اپنے کردار اور اپنی گفتگو میں اتنے سچے تھے کہ جیسے زمین و آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ لوگ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ فتنہ کراچی میں رشین ایمبیسی نے اٹھایا، روس کے ایمبیسی میں ایک صاحب کام کرتے تھے، اور انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کا خاندان یہ نہایت خراب لوگ تھے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہی نہیں تھے، اور روس نے ایسے پمفلٹس چھپوائے تاکہ مسلمانوں میں تفرقہ پھیلے۔ برکلے یونیورسٹی میں ہم نے خود ایک پروفیسر اور انہوں نے ہمیں دعوت دی
کہ ہم برکلے میں PhD کریں، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں کس موضوع پہ کام کرنا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں جو انتشار پیدا ہوا اور سلسلہ نقشبندیہ میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس پہ کام کرنا ہے، تاکہ ہم ایک کتاب لکھ دیں اور ایک نظریہ پیش کر دیں اور نقشبندی حضرات کی توہین اس سے ہو، اور معاذ اللہ جو دین کا کام انہوں نے کیا ہے اس کام پہ حرف آئے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ یہ مثالیں جو براہ راست پیش آئیں یا اساتذہ کے واسطے سے پیش آئیں، ہر نظریے کو اندر سے چیزیں کھا جاتی ہیں، اور ہر نظریے کے مخالفین دوسرے نمبر پہ وہ سامنے آ جاتے ہیں، وہ کھل کے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایک گروہ جس کے ذکر میں ہم نے آپ سے عرض کیا ہے، منافقین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں جو پے رول پہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر روس کی مثال اور ان کی، کہ اسلام میں نئے سے نیا رخنا ڈالا جائے اور مسلمان بظاہر ہو کر اسلام کو بربادی کے لیے معاذ اللہ اس کو برباد کرنے کے لیے نئی چیزیں شامل کی جائیں۔ نظریات کو دوسری طرف سامنا ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کھل کے ان نظریات کی تردید کرتے ہیں، وہ صاف لکھتے ہیں۔ یہ مستشرقین کا جو گروہ ہے یہ ایسے ہی گروہ ہوتا ہے۔ مستشرقین کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مغربی ہونے کے باوجود انگریز اور فرانسیسی اور مختلف خاندانوں اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے، وہ اپنے حد تک عربی فارسی پڑھ لیتے ہیں، اور جو علم انہیں حاصل ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اسلام پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ صاف صاف علمی طور پر جنگ ہوتی ہے۔ مثلاً پورا نظریہ دینا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نہیں پیدا ہوئے، جس مکہ کا ذکر قرآن کر رہا ہے، یہ مکہ اصل میں شام کی ایک جگہ کا نام ہے، مروہ وہاں تھا۔ یہ نظریہ دینا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک ایسی عورت کے بیٹے تھے جو باندھی تھی، اور اس کی تائید میں مختلف نظریات کو پیش کرنا۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت میں دو چیزیں ہیں۔ ایک فلاسفہ کا یہ نظریہ جس کو ابو علی سینا اور کسی حد تک سر سید نے بھی لکھا ہے کہ نبوت نفوس قدسیہ میں اندر کی طاقت کا نام ہے۔ اس پہ کچھ تھوڑی سی بات ہم جمعے میں کر چکے۔ یہ نظریہ دینا کہ نبوت در حقیقت اپنے اندر کی صلاحیتوں کا نام ہے، اور نبوت میں نبی اپنے اندر ہی اندر جو باتیں کرتا ہے وہی ہے، وہی جبریل امین ہے، اور قرآن بھی ایسے ہی آ گیا۔ یہ کھلی ہوئی دشمنی ہے۔ وہ ان نظریات کو لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں، ان نظریات سے لوگوں کے اذہان متاثر کرتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جب ان چیزوں کو پڑھتی ہیں اور اس کا پھر مؤثر جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر کچھ تو منحرف ہو جاتے ہیں، خدا کے دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ خاموش رہتے ہیں لیکن ان کے دل میں برابر یہ کانٹے چبھے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اللہ پر یقین، اسلام کا صحیح ہونا، وحی کا صحیح ہونا، اس کے لیے ان کے یقین میں عزم حلال پیدا ہو جاتا ہے، اور یقین کی وہ قوت اور شان باقی نہیں رہتی جو ان دغدغوں کے علاوہ ہوتی۔ پھر کھلے ہوئے دشمن جو اسلامی ریاستوں پر حملہ کرتے ہیں، پھر کھلے ہوئے دشمن جو اسلام کی ان مسلمات پر عمل تو کیا کرتے، اس کے خلاف طاقت مل جانے پر اظہار کرتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال یہ اسماعیل ہے۔
اسماعیل کو جب حکومت ملی ایران میں تو یہ صفوی خاندان، یہ اسماعیل کا فرمان تھا. یہ اسماعیل اور خدا بندہ صفوی تحریک یہ پوری قابل مطالعہ تحریک ہے. ایران میں شیعت کہاں سے شروع ہوئی، ایرانیوں کا مذہب کس نے بدلا، پھر قزلباش، یہ قزلباشیوں نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے خاندان اور حکمرانیوں میں جو بادشاہ بنتے ہیں ان کے معاونین کام کرتے ہیں. صفوی خاندان اسماعیل سے جو شروع ہوا ہے، تو اسماعیل نے ایران میں اپنی ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، اردبیلی تھے یہ لوگ، خاندان تھا، انہوں نے قزلباشوں کو ملایا، اور قزلباش ہمیشہ تاریخ میں جان توڑ کے لڑے. یہ ان کے قد و کاٹ اور یہ ان کی قربانی کا جذبہ اور خون کو بہانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اسی لیے ہمایوں بادشاہ جب آیا ہے تو شاہ طہماسپ نے اس کے ساتھ کئی ہزار آدمی ان قزلباشیوں کو ہی بھیجے. قزلباشیوں کا وجود اس سے پہلے یہاں ہندوستان میں نہیں تھا. یہ ہمایوں بادشاہ کے ساتھ آئے ہیں، اور ہمایوں کو طہماسپ نے یہ کہا کہ تم شیعت کو قبول کرو. اور ہمایوں بادشاہ جس کے آباء و اجداد پکے حنفی اور نقشبندی تھے، یعنی بابر بادشاہ کے جو دادا تھے، یہ کیا؟ بابر بادشاہ کے جو دادا تھے یہ شاہ ابو سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور ہمیشہ حاضری دیتے تھے. بابر بادشاہ کے والد عمر مرزا یہ نقشبندی تھے، بڑا تعلق تھا مشائخ سے ان کا. امیر تیمور گورگانی، اس کا مشائخ نقشبند سے ادب اور احترام کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ وہ گیا گھوڑے پر سوار، اور نقشبندی سلسلے کے مشائخ رحمہم اللہ کی جہاں قبریں ہیں وہاں کوئی عورت جھاڑو پھیر رہی تھی تو اس گرد میں کھڑا رہا. جو ساتھ تھے شاہ تیمور کے، انہوں نے کہا کہ گرد اڑ رہی ہے اور ہمیں اس سے ہٹ جانا چاہیے. اس نے کہا کوئی بعید نہیں ہے کہ ان مشائخ کی قبروں کی گرد تیمور کی قسمت بدل دے. یہ ان لوگوں کا حال تھا. جہانگیر نے لکھا ہے کہ میری پھوپھی یعنی اکبر کی بہن نے مجھے بہت لعنت ملامت کی اور کہا اچھے خاصے تم لوگ نقشبندی تھے اور بیعت کرتے تھے اور تم لوگوں نے بیعت چھوڑ دی. تو میں نے پھوپھی کے حکم کی تعمیل میں 2 آدمیوں کو بیعت کیا سلسلہ نقشبندیہ میں. یہ سب اتنے متسلب اور پکے حنفی اور نقشبندی تھے مغل. بابر بادشاہ بیمار ہو گیا، ہمایوں بیمار ہو گیا، تو بابر بادشاہ نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دیں تو میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات ہیں، رباعی 4 مصرے، میں ان کی شرح لکھوں گا. اور بابر بادشاہ نے اس کی شرح لکھی. بابر نقشبندی سلسلے سے سب یہ خوب واقف تھے، سارے کے سارے. اسی لیے اس کے آخر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب اور شاہ جہان یہ سب مجددیوں کے رنگ میں رنگے. تو طہماسپ نے شیعت کی ترویج میں پورا کردار ادا کیا. طہماسپ نے اب ہمایوں کو بھائیوں کی بے وفائی کا سامنا، لڑائی ہوئی، ہمایوں کے بیٹے کو انہوں نے یرغمال بنا لیا چچا نے، اور جب ہمایوں حملہ کرنے لگتا تھا تو وہ بیٹے کو آگے کر دیتے تھے. یہ سب اس خاندان کی آپس کی لڑائیوں کے تذکرے میں ملے گا. تو ہوا یہ کہ
ہمایوں کے پاس یہاں بھی کچھ نہ رہا، شیر شاہ سوری جیسا عبقری انسان حکومت لے کے چلا اور اس نے اڑا دیا ہمایوں کو جا کر ایران میں پناہ ملی، اور ایران میں جب وہ واپس ہندوستان آنا چاہتا تھا تو طہماسپ نے بڑی قربانی گویا اپنی شیعہ مسلک کے لیے دی۔ اس نے ایک بات تو یہ کی کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہمایوں سے کر دیا تاکہ اس کی نسل میں، خاندان میں مغلوں کے شیعت کا اثر ہو۔ دوسری بات اس نے یہ کر دی کہ قزلباشیوں کو بھیجا ہزاروں کے حساب سے، اور اس نے کہا یہ اس صورت میں کر رہا ہوں کہ ہمایوں بادشاہ شیعت کو قبول کرے۔ ہمایوں مجبور تھا، کیا کرتا؟ آخر حکومت اور سلطنت غالب آئی، اور اس نے شاہ طہماسپ سے کہا کہ آپ ایسا کر دیں کہ شیعت کے بارے میں جو عقیدے مجھے رکھنے چاہیے ان کو لکھ کے مجھے دے دیں۔ تو ہمایوں نے اپنے دل سے نہیں، اپنے جذبے سے نہیں، کیونکہ بعد کی اس کی زندگی بھی ساری اہل سنہ کے مطابق ہی گزری ہے۔ شاہ طہماسپ کے سامنے وہ جب چیز اس نے لکھ کے دی تو ہمایوں بادشاہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے وہ چیزیں ویسے بطور تحریر پڑھ دی۔ عقیدہ کہاں بدلتا؟ حنفیت اور نقشبندیت پوری گہری بنیادوں کے ساتھ اس خاندان میں اورنگزیب عالمگیر تو کیا ان کے بعد تک قائم رہی ہے۔ اس سلسلے میں وہ کبھی بھی نہیں ہٹے۔ تو ہمایوں آیا، لیکن جو اس کے عقائد میں ذوف پیدا ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے آ کر علماء کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں بڑی شخصیت کا نام بتاؤ، تو لوگوں نے کہا ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری رحمہ اللہ، وہ نہیں، ابن حجر ہیں آخری آدمی ادھر کے مصر کے بہت بڑے علماء میں سے، اور واقعی ان کا نام بڑا تھا۔ ہمایوں بادشاہ نے انہیں خط لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے، کیونکہ شیعہ انہیں کافر کہتے ہیں، ہم لوگ انہیں صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار کرتے ہیں۔ تو اس پہ ابن حجر کو پوری کتاب لکھنی پڑی بادشاہ کے خط کے جواب میں۔ تو نظریات پھیلتے ہیں اس طرح سے۔ اسماعیل شاہ نے حکم دیا ایران کی فتح کے بعد، جب اس نے اپنی حکومت تھوڑی سی مستحکم کر لی، اس نے کہا کہ سر عام تبرہ کیا جائے، علماء کی ایک جماعت مقرر کر دی، وہ صبح سے لے کے شام تک گلی گلی محلے محلے میں شہروں میں گھومتے تھے، اور تینوں خلفاء رضی اللہ عنہ جو پہلے ہیں ان کو گالیاں دیتے تھے۔ ان کا کام ہی تبرہ کرنا تھا۔ کوئی بھی نظریہ بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا، اگر اس کے پاس طاقت نہ ہو تو وہ کتابوں کے اوراق کی زینت تو بن سکتا ہے، عملاً کچھ نہیں کر سکتا۔ طاقت نہیں تھی تو مسلمان حضرت زید رضی اللہ عنہ کے دار ارقم میں جمع ہی ہوتے رہے، اور جس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا ہے، پھر وہ آئے مکہ مکرمہ اور نماز پڑھی اور لڑائی اور جھگڑے اور یہ سب چیزیں ہوئیں جو کہ ہوتا ہے۔ اس لیے نظریہ طاقت کے بغیر بس کتابوں کی زینت بن جاتا ہے، نظریات کو طاقت چاہیے ہوتی ہے اپنی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ کارل مارکس جیسے اور بھی تو 4 فلاسفہ مل جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مارکس میں فرق کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی جماعت ایسی نہیں ملی جو ان کے افکار کو عملی جامہ پہناتی، مارکس کو مل گئی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سقراط جیسا دماغ تھا، وہ بعض چیزیں ایسی لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے سقراط کو پڑھا ہو تو ایسے احساس ہوتا ہے جیسے یہ دماغ دوبارہ آ گیا، وہ اتنا بڑا دماغ تھا۔ اور دوسری طرف بیک وقت اللہ کی شان ہے اس شخص کو جیسی حدیث پہ
قدرت حاصل تھی علم پہ، اسی طرح وہ تاریخ کا بھی آدمی تھا۔ جس طرح اسے تاریخ اور حدیث آتی تھی اسی طرح تفسیر بھی آتی، جیسے تفسیر آتی تھی ایسے ہی فلسفہ بھی آتا، جیسے فلسفہ آتا تھا ویسے ہی وہ اپنے زمانے کے حالات کو بھی جانتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ میں رہا ہوں حرمین شریفین میں، اور دنیا کے تمام علاقوں سے لوگ وہاں آتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے۔ تو نظریات ان کے مؤید لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، مخالفین کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اندر سے جڑ کاٹ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ عیسیٰ اسماعیل وغیرہ تینوں خلفاء پہ پورے ایران میں تبرہ جاری ہے، اور حکومت پیسے دے رہی ہے کہ ان مولویوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ صبح ہوئی، ناشتہ کیا، شہر کی مختلف گلیوں سے گزرے، ٹولے بن گئے، جتھے بن گئے، اور ہر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ دکاندار ہیں، دفتر کے لوگ ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور یہ گالیاں سن رہے ہیں، اور حکم ہوا کہ کوئی آدمی اہل السنہ کے طریقے پر نماز پڑھتا ہوا پایا جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ تھی ایران کے انقلاب میں۔ اگر کوئی پڑھے صفوی خاندان کو کہ انہوں نے کیا کیا، تو یہ وہاں اور محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کو پڑھے تو دونوں میں یہ مماثلت نظر آئے گی۔ حتیٰ کہ روس میں بھی اس تحریک کو بھی آپ پڑھ لیں، احیاء اسلام کی جتنی تحریکات کے لیے کوششیں کی گئی ہیں ان میں سے یہ 3-4 تو ایسی ہیں جس کی بنیادی خون پر پڑی۔ اسماعیل پہلا آدمی تھا جس نے کہا تبریز میں، فلاں میں، فلاں میں، اصفہان، انہوں نے پھر اپنا دارالحکومت بنا لیا اصفہان۔ ان میں شاہ عباس تھا جو بڑے بڑے کام کا اور بڑا بلند ذہن تھا اس کا۔ شیعت ہونی اس کی ایک الگ بات ہے، اور جس نے حرکتیں کی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ آدمی ایسا تھا جسے سلطنتوں کے بانی ہوا کرتے ہیں، ایسا دماغ۔ اس نے نظر مانی کہ اگر ایران میرے ہاتھ آ جائے تو حضرت شاہ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر ننگے پاؤں جاؤں گا، اور وہ شاہ جہان کا بدل تھا ایران میں۔ یعنی جس طرح شاہ جہان بادشاہ ہمارے ہاں تھے، اور شاہ جہان بادشاہ فلسفے کا ٹاپ کا آدمی اور جیومیٹری کا، یہ جو دلی کا لال قلعہ اور جامع مسجد اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ اس شخص کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ اس جیومیٹری کو اتنا پڑھا تھا، فلسفے کو اتنا پڑھا تھا کہ دماغ عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے اگر نگاہ ہو تو بابر بادشاہ کی تعمیرات میں پورا جنگ و جدل بولتا ہے عمارت سے، اور شاہ جہان کی بنائی ہوئی عمارتوں میں بڑا امن، اطمینان، سکون، عیش اور بہت محبت ہے، کیونکہ اس کا دور ہی ایسا تھا۔ تو ایرانی جو شاہ عباس تھا اس نے نظر مانی، 10 سال کا تھا جب حکومت اس کو ملی۔ اکبر بادشاہ کی طرح، اکبر 13 سال کا تھا جب اس کو حکومت ملی، تو اکبر کو کوئی حکومت کرنے دیتا تھا 13 سال کے بچے کو؟ وہ تو پھر ابو الفضل اور لوگ مل گئے جو مغلوں کے خاندانی وفادار تھے۔ انہوں نے کہا بٹھاؤ اس بچے کو، ہمایوں کی اولاد کے علاوہ کوئی حکومت نہیں کرے گا، ہم سب مل کے اس کے ساتھ چلائیں گے۔ یہی اس کا حال ہوا، قزلباشی ادھر مل گئے، اور انہوں نے 10 سال کے بچے کو، اور دماغ بہت اعلیٰ تھا، اس نے نظر مانی کہ اگر مجھے مل جائے حکومت تو میں حضرت شاہ رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پیدل جاؤں گا۔ اکبر بادشاہ بھی یہی کرتا تھا، اجمیر شریف میں جاتا تھا پیدل، ننگے پاؤں، 14 میل ایک مرتبہ ننگے پاؤں گیا۔ جب اپنے بیٹے جہانگیر کی ولادت کی خبر ملی تو ننگے پاؤں، کئی مرتبہ ہر سال ہی جاتا تھا اجمیر شریف۔ 800 یا 900 کلومیٹر یہ شاہ عباس آیا ہے ننگے پاؤں حضرت رضا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار۔
800-900 کلومیٹر پیدل چلنا اور ننگے پاؤں چلنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ وہ ہمت تھی اس کی جو مختلف طریقے پہ یہاں ظاہر ہوئی اور مختلف طریقے پہ مختلف جگہوں پہ ظاہر ہوئی. مشکل یہ اس کے لیے پیش آ رہی تھی کہ ترک حملہ کر کے کئی جگہیں ان کی قبضے میں لے چکے تھے. ادھر سے بلخ، ہرات یہ مغلوں کی نگاہ میں تھا. ایران کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، شیعت کو قائم کرنا تھا. اس بچے نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ اپنے آپ کو مذہبی بغاوتوں سے محفوظ کیا. عثمانیوں کے ساتھ معاہدے کیے اور عثمانیوں کو خوش کرنے کے لیے، ترکی حکومت کو خوش کرنے کے لیے اہل السنہ کی کچھ چیزوں کو اس نے اپنایا. تبرہ ممنوع قرار دیا کہ تبرہ آئندہ نہیں ہوگا. آذان میں کچھ مان گیا. عثمانی خوش ہو گئے، معاہدہ ہو گیا. معاہدے کے بعد اس نے کیا کہ مغلوں کو میدان جنگ میں برتری حاصل ہے، ان کے پاس توپیں ہیں. یہ بابر بادشاہ کو اصل میں جو بر صغیر پہ حکمرانی کا موقع ملا وہ یہ تھا کہ ہندوستان والے جانتے نہیں تھے کہ توپ کیا چیز ہوتی ہے. توپوں کا تصور ہندو راجاؤں میں نہیں تھا. بابر بادشاہ نے اپنی مہاجرت اور ناداری کے باوجود، اور باوجود اس کے کہ اس وقت کوئی خاص سلطنت بھی نہیں تھی، آذربائیجان، اس کے اپنے آبائی علاقے جدی، یہاں اس نے ترکوں سے توپ خرید لی. اور جب توپ کا استعمال اس نے پہلی مرتبہ کیا ہے تو ہندو راجاؤں کو بھاگنے اور مرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا. ان کے لیے تو ایک نئی مصیبت تھی کہ یہ کہاں سے آ گئی. اور بابر نے خریدی تھی وہ اپنی ذاتی طور پہ. اس سے فتح کا دروازہ کھل گیا اور وہ ایسا کھلا کہ پوری مغل حکومت اس نے قائم کر دی، سلطنت قائم کر دی. اور دوسری طرف یہ شاہ اسماعیل اور اس کے بعد سلمان، عباس. تو شاہ عباس نے یہ بھانپ لیا کہ ترکوں کو جو حاصل ہے حکمرانی اور خلافت عثمانیہ، امارت عثمانیہ جو چل رہی ہے، ترکوں کی جو خلافت کا دور تھا یہ خلافت تھی بھی یا نہیں تھی. یہ ایک مسئلہ ہے جو لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ مطالعہ نہیں رہا. خلافت بس ایسے ہی رہ گئی تھی مصر میں نام کی. پھر ہیلے بہانے کر کے انہوں نے خلافت کا لفظ استعمال کر کے اپنے آپ کو چلایا. اس مسئلے پہ بڑی تفصیل سے کہ یہ خلفاء نہیں تھے، امراء تھے. مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے اور انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ سب امراء تھے. خلافت کے لیے جو بنیادی شرائط تھیں ان میں سے یہ شرط نہیں پائی جاتی تھی ان میں. بہرحال یہ تو ایک علمی بحث ہے. لیکن کوئی بھی نظریہ اگر اس کے پیچھے یا اس کے ساتھ طاقت نہیں ہے بیکار ہے. عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی نہ ہوتی تو علامہ اقبال نے کہا کہ پھر نبوت بیکار تھی. مطلب یہ کہ ان کی لاٹھی نے، معجزات نے یہ چیزیں دکھائیں اور اس وجہ سے پھر یہودیت، پھر سے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سلطنت، وہ ایک تاریخ کا الگ حصہ. لیکن ایران میں بنیاد رکھی تھی اس اسماعیل شاہ نے، اور اسماعیل شاہ نے برسر عام تبرہ اور ساری شیعت کو دوبارہ سے تجدید دی. اور شاہ عباس نے آ کے بڑی حکمت عملی سے، 10 سال کا بچہ کیا چیز ہوتا ہے، لیکن اس نے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس عسکری قوت نہیں ہے اور ایک طرف مغل ہیں.
دوسری طرف سلطنت عثمانیہ ہے، ان سب کے پاس عسکری قوت ہم سے زیادہ ہے۔ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ اس زمانے میں الزبتھ کی حکومت تھی، ملکہ نے، برطانیہ کی ملکہ نے، جو حتیٰ کہ یہ جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، تو صلیبی جنگوں میں ہارنے کے بعد عیسائی سلطنتیں جتنی تھیں وہ چاہتی تھیں کہ عرب ریاستیں جتنی ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں، اور عربوں میں کوئی بھی طاقت اس وقت ہمارا ہاتھ پکڑ لے تو ہم مسلمانوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ عرب اپنی فتح کے نشے میں تھے، نشہ تو خیر کیا، لیکن صلاح الدین ایوبی جیسا انسان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات اور اس شخص کی معرکۃ الآراء جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ایسی چیز تھی جس نے دھاک بٹھا دی تھی فرانسیسیوں پہ خاص طور پہ، اور تو وہ الزبتھ انگلینڈ سے وہ چاہتے تھے کہ عربوں کی کسی بھی ریاست سے ہمارے اچھے تعلقات قائم ہو جائیں۔ عرب اس موڈ میں ہی نہیں تھے، اس لیے جب انہوں نے عربوں سے ہٹ کے ایرانیوں کی طرف توجہ کی تو اسماعیل اس میں سخت مذہبی تعصب تھا، وہ جس طرح اہل سنہ سے نفرت کرتا تھا اسی طرح گوروں سے بھی نفرت کرتا تھا۔ اس نے ہاتھ نہیں پکڑایا۔ سلیمان کو شاہ عباس کو موقع مل گیا۔ شاہ عباس کے پاس موقع اس طرح ہاتھ آیا کہ جب اس نے اپنا سیاسی تجزیہ اور عسکری قوتیں، تو وہاں سے 2 بھائی آئے گورے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے معاصرین اور آپ کے اطراف میں جو مسلمان بھی بستے ہیں، حکومتیں، ان سب کے پاس توپیں ہیں، ہم آپ کو توپ کی فیکٹری لگا دیتے ہیں۔ چاہیے کیا تھا؟ یہ بہت بڑی ایڈوانس چیز تھی اس زمانے کی۔ وہاں پہ کام شروع ہوا، توپیں جب بنی، اب جو لڑائیاں شروع ہوئی ہیں تو جو مغلوں کے پاس تھا اس سے بہتر اسلحہ وہاں موجود تھا، جو عثمانیوں کے پاس تھا اس سے بہتر نہیں تو برابر کا اسلحہ موجود تھا۔ ٹھیک جس وقت عثمانی آسٹریا میں حملہ کر رہے تھے اور وہ پورے سمندر پہ چھائے ہوئے تھے اور آسٹریا میں عثمانی فوجیں بالکل لڑ رہی تھیں، عین اس موقع پہ عباس نے حملہ کیا عثمانی سلطنت پہ، اپنے مقبوضہ علاقے بھی واپس لے لیے، اور 2 ایک شہر تھے عثمانیوں کے وہ بھی قبضہ کر لیا، اور سب طرف اعلان کیا کہ ہمارا سرکاری مذہب شیعت ہے۔ یہ وہ طاقت تھی جو ابھری، اور وہ طاقت صفوی خاندان تھا، وگرنہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی بھی ایسی شیعت کی حکومت نہیں تھی، اور اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ یہ تو کوئی اس پوری تحریک کو پڑھے تو پھر وہ بتائے کہ اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوئے، صرف ایران کہ اس علاقے میں شیعت کا قیام نہیں ہوا، پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا اثر ہندوستان پر پڑا۔ وہاں جب اہل السنہ میں ان کے علماء کو قتل کیا گیا اور شہید ہوئے تو وہاں سے ہجرتیں ہوئیں، اور پھر اس دور میں جب ایران میں کوئی اتنا علم بھی نہیں رہا تھا، اللہ کی شان کہ ملا صدرہ پیدا ہو گئے۔ ملا صدرہ جیسا آدمی عالم اسلام میں چنی ہوئی شخصیات، اگرچہ وہ شیعہ تھے پکے اور بہت کچھ انہوں نے لکھا بھی ہے، اور ملا صدرہ بڑے چوٹی کے علماء میں شمار ہوتے تھے اور شمار کیے جانے کے قابل بھی تھے، علم بھی اتنا نہیں تھا ان کا۔ ملا باقر داماد، محتشم کاشانی، یہ 3-4 ہستیاں ایسی پیدا ہوئیں
جنہوں نے ایران کے علم کو پر لگا دیے، حتیٰ کہ وہ منہ آنے لگے ہندوستانی علماء کے۔ اسی لیے شاہ جہان بادشاہ اس نے جب سفیر اپنے بھیجے تو شاہ عباس نے کہا کہ مصروف ہوں اور ابھی سفیروں سے نہیں مل سکتا، میں ایران کے اس علاقے میں ہوں جہاں برف باری کی وجہ سے 6 مہینے بعد راستے کھلیں گے، وزیر اعظم کو بھیج رہا ہوں۔ ان کی جو شامت آئی تو انہوں نے اپنا روب جھاڑنے کے لیے وزیر اعظم سے بیٹھتے ہی گفتگو شروع کی اور کہا کہ آپ کچھ فرمائیں گے کہ فلسفے میں فلاں مسئلہ کیا ہے؟ وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے کہا میں فرماؤں گا یا نہیں فرماؤں گا، آپ یہ بتا سکیں گے کہ ابو علی سینا کی تکفیر کیوں ہوئی تھی؟ ابو علی سینا کو کافر کیوں کہا گیا تھا؟ اور آپ فلسفے کا فلاں مسئلہ، اور 3-4 مسئلے اس نے گن دیے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فاروق نام کا ایک آدمی شاہ جہان نے بھیجا تھا، وہ روزانہ رپورٹ لکھ کے بھیج دیا کرتا تھا ہندوستان۔ جب دلی رپورٹ آئی کہ آپ کے سفراء جواب دینے میں ناکام ہو گئے تو شاہ جہان بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ سعد اللہ وزیر اعظم تھے، صبح نماز کے بعد یہ چیزیں پہنچیں، سعد اللہ نے جب سنائی تو شاہ جہان خود بادشاہ تھا اس علم کا بھی، اس نے کہا یہ میرے سفیر، اور اس میں ایرانی وزیر اعظم سے ہار گئے اور جواب نہیں دے سکے، ان نالائقوں کو واپس بلاؤ اور میں ابھی آتا ہوں اور میں جواب لکھوانا شروع کرتا ہوں۔ غصہ ٹھنڈا ہوا، دربار میں آئے لکھوانے کے لیے، کاتب منشی سب حاضر تھے، تو سعد اللہ نے کہا کہ اگر شاہ ایران نے یہ بات کی ہوتی تو وہ آپ کا ہم منصب تھا، کہ اس کے وزیر اعظم نے بات کی ہے، میں یہاں کا وزیر، مجھ پہ چھوڑ دیں، آپ کیوں اس کے منہ لگتے ہیں؟ یہ واقعہ ہمیں بڑا یاد آیا جب واجپئی نے مشرف صاحب کے متعلق کہا کہ میں اس سے کیوں ملوں، وہ تو سی او ہے نا، تو میں تو وزیر اعظم ہوں، میرا اس کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ تو پھر صدر بننے کے لیے اسے چاہیے تھی، اب اسمبلی تو محفوظ الرحمان صاحب وغیرہ نے پھر مشرف کو صدر بنا دیا تھا، تو پھر وہ جا کر ملا تو واجپئی نے اسے قبول کیا۔ تو ہم منصب، یہ حکومتوں میں بڑا ہوتا ہے کہ کون کس منصب کے ساتھ برابر آتا ہے۔ خیر، شاہ جہان نے اس کے لیے سعد اللہ نے کیا کیا، وہ سوالات لکھے اور وہ تحریر جو تھی وہ سیالکوٹ بھیج دی۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی حیران، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، بادشاہ کے وہ لوگ پہنچے، نماز کے بعد انہوں نے کاغذات کو دیکھا، ان کا ٹھہرو، اور اگلے جمعے تک جواب دے کے فارغ کر دیا۔ بڑے خوش ہوئے سعد اللہ اور شاہ جہان۔ اس زمانے کا سیالکوٹ وہ کمال کی چیز تھی، اس سیالکوٹ کا کاغذ بنا ہوا دنیا میں چلتا تھا، وہاں کے علماء بڑے 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 لوگ تھے۔ تو وہ جب جوابات شاہ جہان تک پہنچے تو بڑے خوش ہوئے، ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو بلایا، جوابات کو خود پڑھا، ہمیں یہ جوابات نہیں مل رہے تھے۔ تو آخری مرتبہ ہندوستان جانا ہوا، نہیں آخری سے پہلی مرتبہ، تو رامپور ریاست میں ہم گئے، وہاں پر یہ ان کے پاس اصل تحریر موجود تھی، الدرۃ الثمینہ کے نام سے ہے، بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے، تو ان سے فوٹو کاپی لی تھی، وہ ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ پڑھ کے احساس ہوا کہ علم کیا چیز ہے اور ایک ایک حرف کی گہرائی کیا ہے، الفاظ نہیں، فکرے نہیں، حرف کی ایک ایک حرف جو لکھا ہے ملا عبدالحکیم نے، کس علم میں ڈوبے ہیں اور ابھرے ہیں اور لکھا ہے۔ بہرحال تو ایرانیوں میں سرکاری مذہب شیعہ قرار پایا، اور یہ طے ہو گیا کہ جہاں بھی کوئی اہل السنہ کے مطابق نماز حتیٰ کہ تنہائی میں پڑھے اور کسی کی نظر پڑ جائے قتل کر دو۔ یہی محمد بن عبد الوہاب نے کیا تھا،
اس وہابی تحریک میں، اس نے کہا کوئی صوفیوں کا لباس، کوئی صوفی ذکر بالجار، یہ سب کو قتل کر دو۔ وہاں بھی یہی ہوا، یہاں بھی یہی ہوا۔ سوشلزم، کمیونزم جو انقلاب آیا 1917 میں روس کا، وہ بھی طاقت کی بنیاد پہ تھا۔ تو نظریہ جب بھی ابھرتا ہے، اس کے کچھ دوست، ایک قسم یہ بھی ہے، اس میں اضافے کرتے ہیں۔ اس کے دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، اندر سے دشمنی ہوتی ہے، نادانی سے کاٹتے ہیں۔ ظاہر سے دشمنی ہوتی ہے، کھل کے اس کے خلاف آ جاتے ہیں، علمی نظریات پیش کر دیتے ہیں، چیزیں پیش کر دیتے ہیں۔ امریکہ میں بہت سے لوگوں نے ایک نیا تصور پیش کیا عورت کی امامت کا، اور وہ پچھلے 15-20 سال سے کہ عورت کی امامت، اور ہے کیا لے دے کے صرف ایک حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں، اپنی حویلی میں جو لوگ ہیں بس ان کو نماز پڑھا دیا کرے۔ بس اس ایک حدیث کی بنیاد پر عورتوں کی امامت کا قصہ چلا کہ عورتیں آئندہ سے امامت کرایا کریں گی۔ یہ نظریات ہیں، اس طرح سے پھیلتے ہیں۔ ٹھیک اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اسلام کوئی اس کلیت سے مستثنیٰ نہیں تھا۔ اسلام کو اپنے حمایتی بھی ملے، اسلام کو اندرونی دشمن بھی ملے، اور اسلام کو بیرونی طاقتوں نے بھی نقصان پہنچایا۔ اس کو جو حمایتی ملے تو ان کے تو کیا کہنے، انہوں نے تو اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں لٹا دی، اور اپنے خون پر اس دین کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے اللہ کی راہ کو اپنایا۔ لیکن سوال یہ اٹھا کہ اس مخلصین اور ان قدسی حضرات رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کے بعد اگر یہ ختم نبوت ہے، اور یقیناً ہے، تو جو آئندہ صدیاں آئیں گی، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اس میں اس دین کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ دین کون چلائے گا؟ اسی وجہ سے جب 1000 سال دین پہ پورے ہوئے تو عالم اسلام میں بڑی قوی تحریکات اٹھی۔ اکبر بادشاہ کو یقین دلایا گیا کہ اکبر 1000 سال ہونے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کینسل ہو گیا، اور اب نئے دین کی تلاش ہے، آپ پہل کریں۔ اور مشورہ دینے والے بھی مولوی تھے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جہانگیر کا زمانہ آ گیا۔ جہانگیر سدھرا ہوا انسان تھا، سلجھا ہوا انسان تھا، اپنے باپ کے ساتھ اس کا جو بھی تعلق اور رویہ رہا، لیکن یہ کہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس سے دلچسپی کس علم سے تھی؟ حیوانات سے، زوالوجی سے، جنگلی چیزوں سے۔ آپ اس کی تزک پڑھیں، جانوروں کے حالات لکھتا ہے۔ جانور کا شکار ہوا، میں نے اس کا پیٹ چاک کروایا، میں نے کہا دیکھو یہ انڈے کتنے ہیں اس میں، اچھا یہ دیکھو کہ اس نے کھایا کیا ہے، کیا چیز اس سے پسند تھی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ وہ جانوروں کے موضوع پہ لکھتا ہے، اس کو دلچسپی تھی اس موضوع سے۔ باغات لگانا، زراعت کا کام۔ اس کی بہن نے ایک مرتبہ دعوت کی، مالٹوں کا موسم نہیں تھا، اور سبز رنگ کے مالٹے پکنے سے پہلے جو ہوتا ہے وہ تھے۔ اس خدا کی بندی نے کئی مہینے پہلے دعوت کا کہا تھا، اجازت نامہ آ گیا تھا، طے ہو گیا تھا۔ اس نے پورا باغ مصنوعی لگوایا، یعنی مصنوعی درخت کھڑے کیے، اس پہ مالٹے سبز رنگ کے لگائے۔ جہانگیر بادشاہ جیسا آدمی آگے بڑھا اور مالٹے کو توڑ رہا ہے کہ یہ کون سی قسم ہے، دیکھا تو کپڑا تھا اور اس کے اندر بھری ہوئی تھی، بھوسا بھرا ہوا تھا۔ بڑا شرمندہ ہوا، اور دھوکہ اتنا ہوا کہ آگے جب پہنچا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ درخت تو حقیقی مالٹوں کا ہے۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا اور دوبارہ وہی تھا۔
میں بہن کی اس فنکاری، اس ہنرکاری پہ حیران تھا کہ کپڑا گرین لے کے اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں کہ اصل مالٹا بالکل جیسے ہوتا ہے. مجھے 2 مرتبہ دھوکا ہوا اس. جہانگیر اپنے والد کے مقابلے میں وہ دین کی چیزیں اس میں آ گئی تھی کچھ نہ کچھ. تو اس نے وہ خرافات ختم کی جو اکبر بادشاہ نے شروع کی تھی. تو اکبر کو اس نے پھر کہا، اس سے کہا علماء کی ایک کمیٹی مقرر کرو جس کے مشوروں کے مطابق میں مملکت کو چلاؤں. یہ اطلاع ملی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے خط میں لکھا ہے کہ بادشاہ کو کہو کہ صرف ایک آدمی سے تعلق رکھے، پورے مملکت میں ایک آدمی کو کوئی چن لے اور اس سے تعلق رکھے. یہ پچھلے دور میں، اس کے والد کے دور میں جو دین پہ تباہی اور بربادی آئی تھی اور نیا دین جو ابھر رہا تھا، یہ انہی مولویوں کی حرکتوں کا نتیجہ تھا. اور پھر اس پہ لکھا ہے کہ عزیز شیطان لعین رادید، میرے ایک دوست نے شیطان کو دیکھا عالم کشف میں. تو فارغ و بیکار نشستہ ہی، شیطان بالکل فارغ بیٹھا ہوا تھا، کوئی کام ہی نہیں تھا اسے. تو اس نے پوچھا کہ تم تو ہمیشہ ہی لوگوں کی گمراہی میں مصروف رہتے ہو، تم آج بیکار بیٹھے ہوئے. تو اس نے کہا کہ میرے زمانے کے مولویوں نے یہ کام شروع کر دیا تو اس لیے میں بیکار ہو گیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اب ہمارے زمانے کے مولویوں کا یہی کام رہ گیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا. اس لیے بادشاہ کو صحیح چیز کی طرف لاؤ. اسی لیے پھر تصوف، نقشبندی سلسلہ، یہ چیزیں آہستہ آہستہ بیدار ہونی شروع. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پہ بڑا اثر تھا سلسلہ قادریہ کا. انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا، شیخ عبدالاحد سے. شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ بیعت تھے شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ کہتے تھے کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ اس سلسلہ قادریہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اتنا بڑا آدمی کوئی نہیں ہے جتنے میرے شیخ تھے. کمال کے آدمی تھے. ان سلاسل نے آہستہ آہستہ طاقت پکڑنا شروع کی. لیکن اس سے پہلے اکبر بادشاہ کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا وہ اسے یقین دلائے 1000 سال کے بعد کسی نہ کسی نے آنا ہے، آپ ہی شروع کریں. دوسری طرف ایرانی تحریکات شروع ہو گئیں. ایران کے شاہ عباس اور اسماعیل نے جو کام کیے تھے اس کے بڑے گہرے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوئے. اور اس وقت پورا عالم اسلام 3 طاقتیں تھیں جن کے سہارے چل رہا تھا. ایک عثمانی خاندان تھا، یہ ترکی والے، ایک مغل تھے، اور تیسرے مراکش. ان 3 بڑی سلطنتوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہی رہ گئی تھی، بس ایسے ہی. لیکن اصل 3 حکمران تھے پوری دنیا کے، چھائے ہوئے تھے. یورپ تو بھی اس وقت کوئی نمودار ہی نہیں ہوا تھا اتنا زیادہ، اور وہاں تحریکات ایسی اٹھی بھی نہیں تھی. وہاں مذہب بیزاری کا ایک دور چل رہا تھا. پھر فرانس کا انقلاب آیا، وہ ایک الگ حصہ ہے تاریخ کا، اور اس انقلاب فرانس نے پوری دنیا پر اثر کیا. اگر وہ انقلاب نہ آتا تو اس دنیا کی اچھائی اور برائی جہاں آج یہ کھڑی ہے، یہ اس حالت میں نہ ہوتی دنیا پوری جس حالت میں اس سے پہلے تھی. اچھا کہیں یا برا کہیں. پھر انقلاب کا ایک فرانسیسی انقلاب میں ہراول دستہ تھا جو انقلابی لائے. پھر ان انقلابیوں کو انقلابیوں نے ہی قتل کیا. وہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والے لوگ پچھلے جو تھے انہوں نے پہلوں کو قتل کیا. ان کا ہٹتے ہو ہمارے مقاصد اور نظریات سے، ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ ہوا کرتا ہے. انقلاب ایسے ہی نہیں آ جایا کرتے، یہ ہوا کرتا ہے. تو انقلاب فرانس نے اثر کیا. اس وقت عثمانی، مراکشی اور مغل، یہ 3 قوتیں تھیں.
ایران کی جو قوت ابھری ہے بڑی طاقت سے ابھری، اور اس نے جب اہل السنہ کے علماء کو وہاں شہید کرنے لگے تو وہ ہجرت کر کے آئے ہیں یہاں پہ ہندوستان، اور ہندوستان جو ہجرت کر کے آئے ہیں تو اس سے پہلے جیسے کہ ہم عرض کر چکے ہیں ہمایوں بادشاہ کے زمانے میں قزلباشی آئے، اور اس کے ساتھ شاہ طہماسپ نے پورے اپنے شیعہ علماء ادھر بھیجے۔ یہ سب پکے تورانی حنفی نقشبندی تھے مغل۔ علماء توران اور علماء ایران کے درمیان جو فسادات ہوئے، جو جھگڑے ہوئے، آخری دور میں مغل حکومت کے مٹ جانے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی سبب تھا کہ دربار میں چین نہیں تھا۔ یہ جتنے ملا باقر داماد وغیرہ کے شاگرد تھے، ملا صدرہ کے شاگرد تھے، محتشم کاشانی کے، یہ سب لوگ یہاں آئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیجاپور، گولکنڈا اور گجرات یہ سب ریاستیں شیعہ ہو گئی۔ جس طرح ایران شیعہ ہوا، یہ ریاستیں شیعہ ہو گئی۔ اس کے بعد باری آئی احمد آباد کی، اور احمد آباد میں شیعت پھیلی، اور اس کے بعد اب باری تھی دلی کی کہ پوری شیعت کی حکومت دلی میں بادشاہ کے یہاں قائم ہو جائے، اور کام اس حد تک خراب ہو گیا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے پکے نقشبندی حنفی بادشاہ کی اولاد شیعہ ہو گئی، اعظم شیعہ ہو گئے۔ اور اعظم جب لاہور پہنچے ہیں اپنے والد کے انتقال کے بعد، بادشاہ تو وہی بنے۔ انہوں نے شاہی مسجد میں جمعہ کی نماز سے پہلے کہا کہ جو بھی خطبہ دے اسے کہے خلفائے راشدین کے نام، جسے کہتے ہیں خلفاء، ان کے نام نہیں میں سننا چاہتا۔ پابندی لگ گئی۔ اور مولوی صاحب جب ممبر پر آئے تو مولوی تھا رحمہ اللہ، یا وہ نر تھا، شیر تھا، اس نے کہا 3 تمنائیں کی تھیں اللہ سے، ایک حج کر لوں وہ ہو گیا، ایک قرآن پاک کو یاد کرنے کی دعا مانگی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے، اور تیسری دعا شہادت تھی، اور لگتا ہے اللہ نے آج وہ قبول کر لیا۔ اور یہ کہہ کے بے دھڑک اس نے خطبہ پڑھا اور خلفائے راشدین کا نام لیا۔ وہ اعظم بھی اپنی شیعہ مسلک میں ایسے ہی تھا، وہ گھر نہیں گیا جمعے کے بعد، اس کا سولی چڑھا دو، تو شاہی مسجد کے سامنے مولوی صاحب لٹکا دیے گئے۔ اس حد تک اثرات تھے۔ اگر اورنگزیب اس وقت اپنی جوانی اور اپنے بڑھاپے ڈھلتی عمر کے 25-27 سال گولکنڈا، بیجاپور، ان ریاستوں میں جم کے نہ لڑتا اور وہ ان ریاستوں کو فتح نہ کر لیتا تو پورا ہندوستان شیعت کے حوالے ہو جاتا، اہل سنہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا یہاں۔ یہ اس شخص کا ایسا کارنامہ ہے کہ اس موضوع کو لوگوں نے موضوع بنا کے لکھا نہیں ہے، وگرنہ وہ شیعت کے اثرات اس زمانے کے، یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، نواب تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماموزاد بھائی تھے، شاہ صاحب سے پڑھا، سب کچھ کرنے کے بعد اپنے علاقے میں پہنچے اور شیعہ ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ دلی میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں ایک آدھ آدمی شیعہ نہ ہو گیا۔ یہ اس ایرانی انقلاب کے اثرات یہاں پڑے تھے۔ اس ایرانی انقلاب کے اثرات وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جن کو سن 80 میں 85 میں کوئی ہوش تھا، یعنی مطلب ان کی عمر اس وقت 20 سال تھی، 25 سال تھی، ان سے پوچھو کہ خمینی انقلاب کے اثرات یہاں کتنے مرتب ہوئے تھے۔ لوگ برسر عام کہتے تھے کہ خمینی یہاں بھی چاہیے، یہاں خمینی جیسا انقلاب آنا چاہیے۔ کبھی آپ 2 شخصیات، طاہر القادری صاحب اور الطاف بھائی، یہ اس وقت جوان تھے، آپ ان لوگوں کا تجزیہ کریں نا تو انہوں نے امام خمینی کی، ضروری نہیں ہے یہ صحیح ہو، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، امام خمینی کی شخصیت کو اچھی طرح جذب کیا۔ ان کا یہی خیال تھا کہ ہم ایک تحریک اٹھائیں گے، پھر اس کے نتیجے میں ہجرت، پھر آپ وطن چھوڑ جائیں، پھر واپس آئیں گے تو
10 لاکھ آدمی ہمارے استقبال کے لیے پھر ہم حکومت پہ قبضہ، پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پوچھا ہی نہیں کسی نے کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ لیکن الطاف بھائی اس سے مستثنیٰ ہے، آج بھی وہ کراچی آ جائیں تو 1-2 کروڑ آدمی چلا جائے ان کے استقبال کو، نہ تو 50 لاکھ، کچھ نہ کچھ تو ہو، لیکن اب تک وہ اثرات ہیں۔ کیا کہتے ہیں، بجھی ہے، دبی ہے، آگے پتہ نہیں دبی ہے، بجھی تو نہیں ہے، شعر کا ایک مصرع اب یاد نہیں، خیال میں نہیں آ رہا، ہری ہے شاخ تمنا مگر جلی تو نہیں۔ تو وہی بات ہے۔ خیر یہ تو سیاسیات کی بھی بات آ جاتی ہے، لیکن اس ایران کے انقلاب کے اس زمانے میں یہ اثرات پڑے، پورا ہندوستان شیعت میں چلا جاتا، اہل سنہ کا نام نہ رہتا۔ یا یہ اورنگزیب کا احسان ہے رحمہ اللہ کہ اس نے بچایا یہاں، اور اس میں مذہبی تعصب کو پورا دخل تھا، صلابت تھی۔ تعصب تو برا لفظ اب برائی میں بھی استعمال ہونے لگا، پہلے ایسے نہیں تھا، صلابت تھی، اور اتنی پختگی تھی کہ یہ مجددی حضرات نے اس کو سنبھالا ہے۔ سامانہ ایک قصبہ ہے، وہاں پہ فقہی مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو خطبہ ہمارے ہاں جمعے میں پڑھا جاتا ہے، یہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ان سے کوئی پوچھے کہ یہ جو تمہارا عقیدہ مسلمان اور اہل السنہ ہے کیا ہے، کہ یہ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، لیکن ان 10 پہ آ کے اب کیوں اٹک جاتے ہیں؟ ہم اس لیے اٹک جاتے ہیں کہ ان 10 آدمیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہے کہ یہ جنتی ہیں، بار بار فرمایا ہے، اس لیے عشرہ 10 مبشرہ جنہیں بشارت دی گئی۔ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ اگر عقیدے کی بنیاد صرف قرآن ہے تو یہ عشرہ مبشرہ پہ اہل سنہ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عقیدے کی بنیاد کتاب بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی۔ یہ خیر ایک الگ موضوع ہے، جمعے میں وہ چل رہا ہے۔ تو یہ عقیدے کی بحث، یہ ہوئی اس طرح سے کہ شاطبی امام ہے، شاطبی بہت بڑا آدمی، مالکی فقہ اور اسپین کے، شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو خطبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جمعے کے خطبے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا نام لینا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ سیدھے سادے وہ خطبے پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، بس۔ یہ دوسرے خطبے میں چاروں خلفاء کا یا صحابہ 10 کا رضی اللہ عنہ کا نام لینا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ اسپین والوں کا حال ہے، فرانس کا، ان جو مسلمانوں کے، اور ادھر بر صغیر میں سامانہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ امام صاحب نے نماز پڑھائی اور عید کے خطبے میں خلفائے کرام رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا، خطبہ پڑھ دیا جو بھی تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی، فوراً خط لکھا سامانہ کے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت ہو چکی تھی، خط لکھا سامانہ کے سادات کو اور وہاں کے قضات کو، قاضیوں کو، فرمایا فوری طور پہ اس خطیب کو ہٹایا جائے وہاں سے، اور لکھا کہ باطنش خبیث، اس کے اندر خباثت بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام کیوں نہیں لیا اس نے جمعے کے خطبے؟ اور پھر فرمایا کہ اسے خطیب ہی نہ رہنے دو وہاں پہ، ہٹاؤ اس کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شاطبی کو شیعت سے واسطہ نہیں پڑا۔ اسپین میں کہاں سے شیعہ آتے، وہ تو ساری اموی سلطنت تھی، اور ہندوستان میں ہمیں واسطہ پڑا تھا ان سے جو 12 ائمہ کا نام لیتے ہیں۔
12 ائمہ کا نام وہ جمعے کے خطبے میں بھی لیتے ہیں، ہمیشہ لیتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اہل السنہ نے کہا کہ جو احادیث میں عشرہ مبشرہ کے نام ہیں یہ لیے جائیں تاکہ ہمارے بچوں کی ذہنی طور پہ تربیت ہو کہ ہمارے نزدیک یہ 10 آدمی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ممتاز تھے، وہ جو تبرہ کرتے ہیں اس کا جواب یہ فرق پڑا تھا۔ تو اس لیے وہ ایران کا انقلاب، ادھر سے عثمانی تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت جس پہ ہر آدمی کا مسلمان کا ایمان ہے، اس دین میں نظریے کی بقا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں یہ ایک آدمی سلطنتوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اب کسی آدمی کو روک کے پوچھ لیں جس کا مذہب سے تعلق ہے کہ منصور کون تھا، ولید بن عبد الملک کون تھا، اس نے نام بھی نہیں سنا۔ اگر اسی سے پوچھ لیں امام ابو حنیفہ کون تھے تو کوئی ایک آدھ جملہ تو بتا ہی دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی پورے عالم اسلام پہ بھاری تھا، ایک آدمی جس نے بظاہر کوئی حکومت نہیں کی، کچھ نہیں کیا، سلطنت کا عہدہ قبول نہیں کیا، وہ نظریات تھے نا، وہ نظریات پھر اللہ نے انہیں پرورش دی ہے، وہ پھیلے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اکیلے آدمی تو تھے، وہ پھیلے۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ نظریاتی لوگ وہ نہیں مرتے، نظریاتی لوگوں کا وجود قائم رہتا ہے، حتیٰ کہ معاذ اللہ گمراہ کن نظریاتی لوگوں کا بھی وجود قائم رہتا ہے۔ مارکس وہ کہتا تھا کہ جرمنی میں جو سورج چڑھے گا کل کا، مجھے اپنے انقلاب کی نوید یہاں سے ملے گی، کیا پتا تھا اسے، اور وہ جا کر نمودار ہوا روس میں۔ یہی ہوتا ہے، نظریاتی لوگ چاہے وہ گمراہ ہوں چاہے وہ ہدایتی ہوں، اپنے نظریات کی وجہ سے مرتے نہیں ہیں، زندگی ان کی بڑی طویل ہوتی ہے، اور پھر ان نظریات میں جب عوام آ جاتے ہیں تو پھر وہ پھیلتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی تھے تو اسلام جو نظریہ دے رہا تھا اس نے بھی شکست و ریخت کا شکار ہونا تھا اللہ کے قانون کے مطابق، اس میں بھی اضافہ ہونا تھا، اس میں بھی ترمیم ہونی تھی، پھر حفاظت کا بندوبست کیا تھا۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جو بھی نظریات دے رہا تھا قیامت تک آنے والا زمانہ وہاں تک تو نہیں رہا، تیروں اور بندوقوں کی، تیروں اور تلواروں کی جگہ بندوقوں اور توپوں نے لے لی، دنیا میں نت نئے مسائل پیدا ہونے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کہہ کے دونوں چیزوں کا جواب دے دیا۔ ایک تو اجتہاد کا دروازہ رکھا، یہ اجتہاد بڑے بڑے مذاہب میں نہیں تھا، بس جو آ گیا ہے اس کے مطابق حکم کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا کہ آپ نے اجتہاد کا دروازہ رکھا اور قائم رکھا۔ یہ جتنے لوگ اجتہاد کے مخالفین ہیں اور پھر ان کے ڈانڈے جا ملتے ہیں، کبھی خبر واحد پہ بحث کرنے لگتے ہیں، ایک اکیلے آدمی کی خبر پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ ایک اکیلے آدمی کی خبر پہ اعتماد کر کے ہی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے۔ ایک اکیلے آدمی نے عقیدے کی دعوت دی کہ عقیدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ جو 1 لاکھ کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ فرد واحد ہی کی دعوت پہ تو بنیادی طور پہ مسلمان ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، معاذ، علی اور فلاں رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری کہ یہ حکومتیں ہیں، یمن کو تقسیم کیا، اور فرمایا جا کے سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ انہیں کہنا، کہ یہ اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ جس کے پاس گئے ہوں گے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جس کے پاس گئے ہوں گے، تو فرد واحد ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو اس لیے کبھی فرد واحد کی خبر
عقیدے کی بنیاد بنتی ہے۔ تو ایک تو اجتہاد کا دروازہ کھولا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اجتہاد، کتاب، سنت، پرانے حضرات ان کے فیصلے، اس کے مطابق اجتہاد ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جب وہ یمن جا رہے تھے تو فرمایا کیسے فیصلے کرو گے؟ ان کا اللہ کی کتاب سے۔ فرمایا وہاں نہ ملے پھر آپ کی سنت سے۔ اچھا وہاں بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا پھر ثم اجتہد برائی، پھر میں اپنی عقل اور علم ان چیزوں سے کام لوں گا۔ تو خوشی سے ہاتھ ان کے سینے پہ، فرمایا اللہ نے معاذ کو کہنے کی توفیق بخشی ہے جس سے وہ خود بھی راضی ہے اور میں بھی راضی ہوں۔ اس لیے ہر نئے دور میں آنے والے نئے مسائل کا حل اجتہاد سے ہوتا ہے، اور اجتہاد وہ کریں جو اس کے اہل ہیں۔ ان کو حق ہی نہیں پہنچتا اس معاملے میں دخل دینے کا جنہیں پتہ ہی نہیں۔ اب جسے فرض کر لو انگلش 5ویں کی کتاب پڑھنی نہیں آتی اور وہ کہے کسی گاؤں میں جا کے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور ڈاکٹر بھی ساتھ لکھوا لے، اس سے کون علاج کرائے اور کون ہے جسے سزا نہ دے؟ کہ تمہیں تو وہ زبان بھی نہیں آتی جس زبان میں اس علم کو پڑھا جاتا ہے، وہ علم تو الگ چیز ہے نا، وہ زبان بھی تمہیں نہیں آتی اور تم لوگوں کا علاج کرنے بیٹھے ہو۔ بالکل اسی طرح اب جو مجتہدین یہ پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے نظریے اور افسانے اور گھڑی ہوئی چیزیں، اردو ترجموں کے علاوہ وہ کچھ پڑھ بھی نہیں سکتے، اردو بھی ٹھیک نہیں بول سکتے، اور وہ بھی مجتہد ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کیوں کہیں اجتہاد، قیامت تک وہ جاری رہے گا، اس کے دروازے کھلے ہیں، مگر وہ لوگ جو اہل ہیں وہ کریں۔ ایک نیورولوجسٹ ہے، وہ کوئی رائے دیتا ہے، اس کی رائے پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن مولوی صاحب اٹھ کے کہیں اب کرونا وائرس آیا ہے تو کرونا وائرس کے بھی کراچی میں بہت سے علاج، دو طبقوں کی تو بادشاہی ہو گئی۔ ایک بادشاہ وہ ہو گئے ہیں جو دم درود کرتے ہیں کہ یہ دم اب نیا آیا ہے کرونا وائرس کے لیے، اور ایک حکیموں کی کراچی میں اشتہارات لگ گئے ہیں حکیم صاحب کے پاس کرونا وائرس کا بھی علاج موجود ہے۔ کدھر جائے آدمی؟ یہی حال اجتہاد کا ہے، کسی سے کچھ نہیں پتا، وہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی چیز بتائی۔ وہ جانتے تھے نا کہ نظریات شکست و ریخت کا شکار ہوتے ہیں، میرے اس دین میں کچھ نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کچھ جو اصل چیزیں ہیں انہیں مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ تھا نا احساس، ایک جملے میں پوری بات سمو دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے بعد ایک آدمی کو پیدا کرے گا، اور اس پچھلی پوری صدی میں جو دین میں نئی چیزوں کا اضافہ ہوا ہے یا لوگوں نے جن چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ شخص آ کر ان غلط چیزوں کو صحیح کرے گا، اور جو صحیح چیزیں مٹ چکی ہیں انہیں زندہ کرے گا۔ اب یہ پوری جماعت ہے یا ایک فرد ہے جو ہر صدی کے بعد آئے گا؟ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ہر صدی کے بعد کچھ علماء پیدا ہوں گے جو اپنے اپنے فیلڈز میں دین کو محفوظ کریں گے، بچائیں گے، نئی تحریفات کو رد کریں گے، اور جو جدید چیزیں پیش آنے والی ہیں ان پہ اجتہاد بھی ہوگا، اور جو میری سنتیں ختم ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ علماء کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ جتنا جتنا دین پھیلا ہے اتنے مختلف شعبوں میں افراد پیدا ہوتے رہے ہیں، فرد واحد نہیں ہے، مختلف افراد۔ مثلا 10ویں صدی میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ حکومت کے ساتھ ٹکرائے ہیں اور دین کو انہوں نے زندہ کیا۔ لیکن جب ہم علم حدیث میں دیکھتے ہیں تو علم حدیث میں حضرت کا کوئی ایسا بڑا کردار نہیں ہے۔ پھر حدیث پہ کون تھا؟ وہ پھر کہتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ حدیث کے مجدد تھے۔ اسی طرح تفسیر کا مجدد کون تھا، قرات کا مجدد کون تھا، فلسفے کا مجدد کون تھا۔ جتنے دین کے مختلف شعبے ہیں اتنے مختلف افراد ڈھونڈ کے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اپنے زمانے کے مجدد تھے، لیکن ایک خاص شعبوں میں تھے۔
کلی طور پہ کوئی مجدد پیدا ہوا ہو جو سب دین کے شعبوں کو نئے سرے سے زندہ کر دے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو دین کے ہر شعبے کی تجدید کر دیں گے، وہ کلی مجدد. پہلی صدی ہجری میں مجدد کون تھا؟ لوگوں کا خیال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. لوگ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کے ذریعے دین کے سارے شعبوں میں تجدید کی. یہ تاریخی تجزیہ اگرچہ ہمیں اس سے اتفاق نہیں، ہمارا خیال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صرف حدیث میں مجدد تھے. بس ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت ملی تو یہ لکھا خط کہ عالم اسلام میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. ان کی باتیں بیان کرنے والے جنہوں نے براہ راست سنی ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے میں حکم دیتا ہوں سرکاری طور پہ کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے لکھو اور سرکار کے خزانے میں پہنچاؤ، اور جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ بھی لکھیں اور سرکاری خزانے میں داخل کریں. چنانچہ محدثین کہتے ہیں ہم نے رجسٹر کے رجسٹر، کاپیوں کی کاپیاں، دفاتر، دفتر کی جمع ہے دفاتر، پورے یعنی بنڈل داخل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور جو کچھ ہم نے سنا تھا وہ سب ہم نے داخل کیا سرکاری خزانوں میں. حدیث کی تدوین ہوئی ہے، پھر حدیث پھر لکھی گئی ہے. اس سے پہلے بھی لکھی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کمال حاصل ہے، اور یہ شخص قیامت تک اس کی تجدید کا فائدہ ہے، کہ جب تک حدیث رہے گی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، یہ ان کا کارنام ہے. اور کلی مجدد جس نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس ایک شخص کا علم دنیا پہ بھاری ہے، پورے ممالک پہ بھاری ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یک وقت دونوں کام کیے. انہوں نے افراد کو بھی تیار کیا اور انہوں نے قانون کو بھی تیار کیا. وگرنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں ہیں، اور 80 ہجری میں پہنچنے تک کوئی قانون ایسا مرتب نہیں تھا جسے لے جا کر دیا جاتا کہ یہ قانون ہے آپ کا، اس کے مطابق فیصلے کرنے. مصر میں اور فیصلے ہوتے تھے، حرمین شریفین میں اور فیصلے ہوتے تھے، ایک ہی مقدمے کا فیصلہ الجزائر میں اور ہوتا تھا اور مراکش میں اور ہوتا تھا. اس لیے کہ اجتہاد کا دور تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اسلامی قانون کو مرتب کیا اور افراد تیار کیے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب سلطنت کو استحکام ٹھہرا، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام میں جتنے بھی نظریات، مثلا تصوف ہے، مثلا حدیث ہے، مثلا قانون ہے، اگر ان سب کے پس پشت مستقل مضبوط اسلامی حکومتیں نہ ہوتی تو یہ کام بھی نہ اتنا ہوتا. یہ التمش کی حکومت تھی، یہ غوریوں کی حکومت تھی، غزنویوں کی حکومت تھی. وگرنہ صوفیہ اور مشائخ چشتیہ یہاں تشریف لائے تھے، برہمن اگلے ہی دن مار دیتے، ہندو اگلے ہی دن ختم کر دیتے. لیکن انہیں پتا تھا کہ پیچھے سلطنت ہے، اگر اس شخص کو کچھ کہا تو یہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر شریف سے کبھی نکلے ہی نہیں، حضرت رحمۃ اللہ ایک مرتبہ دلی تشریف لائے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے مشائخ کے خاندان سے ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا حضرت بادشاہ سے یہ کام ہے. انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دلی بھیجا تھا اور فرمایا تھا بس وہاں رہو اور دین کا کام کرو. تو حضرت خواجہ بختیار الدین رحمۃ اللہ علیہ کام کرتے تھے. حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو قاضی جو تھے دلی کے، ان کی حضرت سے تعلقات دوستی تھی. تو قاضی ملے نجم الدین، اور اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کس پاگل کو، دیوانے کو بھیجا ہے، اور حال یہ ہے
کہ اب دلی میں ہماری عدالتیں اور ہماری مجلسیں اجڑ گئی ہیں اور جو آتا ہے حضرت کی خانقاہ پہ چلا جاتا ہے۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس اپنے مستقر قیام پہ پہنچے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے کہا کہ ہم چنی مشہور شدی، تمہیں ابھی میں نے بھیجا تھا چند سال پہلے اور تم اتنے مشہور ہو گئے ہو کہ وقت کے قضات اور وقت کے علماء اور قاضی انہیں تم سے شکایت ہونے لگی، افسوس تمہاری قدر نہیں انہوں نے کی، تم میرے ساتھ چلو اور اجمیر میں میری جگہ بیٹھو اور میں تمہاری خدمت میں کھڑا رہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کچھ یہ کہ آپ جو فرما رہے ہیں تو کیا حکم ہے؟ فرمایا چلو۔ وہ چیزیں ہی کتنی تھیں، وہ اٹھائیں اور چل پڑے۔ جب چلے تو دلی میں شور مچ گیا، التمش بادشاہ محل میں شور پہنچا تو پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت خواجہ بختیار الدین رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں۔ بھاگا وہ اور پاؤں پکڑ لیے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اجمیر۔ کہنے لگا حضرت کیوں دلی اجاڑ رہے ہیں؟ یہ میرا دارالحکومت اجڑ جائے گا اس شخص کے جانے سے۔ فرمایا نہیں، ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے، اس کا میرا بھی تو دل ہے، قاضی نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو میں بھی تو ہوں۔ تب جا کر حضرت وہاں بیٹھے اور یہ جتنا تصوف اور چیزیں پیچھے ایک پوری حکومت تھی، طاقت تھی، ورنہ ہندو چلنے دیتے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فقہ اور یہ پیچھے پوری حکومت تھی اور اس فقہ نے اثرات مرتب کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کلی طور پہ دین کے ہر شعبے میں ان کا اثر ہوا۔ تو اس لیے نظریات جب چلتے ہیں تو نظریات کی حفاظت ہوتی ہے، ان میں شکست و ریخت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ شاید یہ بنیاد بنے، لیکن آگے کو 2 ہی اتوار آ رہے ہیں رجب میں، پھر شعبان میں تو ہوتی نہیں بات چیت۔ آج کیا ہے؟ آج 12 رجب ہے نا، تو 19 رجب اور پھر 19 کے بعد 26 رجب۔ 26 رجب تو اس طرح کہ وہ 22 مارچ ہو جائے گی یا 20 مارچ ہو جائے گی، تو پھر لوگ 3-4 چھٹیوں کو اویل کرتے ہیں، تو اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آئندہ کوشش کریں گے کہ اس چیز کو بیان کریں کہ انقلاب کیسے آتے ہیں اور عالم اسلام کن انقلابات سے گزرا۔ یہ ان بچوں کے لیے ہے جن بچوں کو خلافت کا احیاء، خلافت کی تحریک اور اسلام نافذ ہونا چاہیے اور انقلاب آ جانا چاہیے اور کس کے ذریعے انقلاب آنا چاہیے۔ یہ ہمارے نئے بچے، ان میں بڑے جذبات ہوتے ہیں، شاید انہیں اس سے کچھ مدد مل سکے اور ان کے سوالات کے جوابات مل سکے۔